رات کی گہری سیاہی جب دلخانہ زادہ حویلی کے وسیع صحن پر چھائی ہوئی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا بھی خوف کے سائے میں سانس لے رہی ہو۔ میں وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر کسی منظر کو روکنے کی طاقت میرے پاس نہیں تھی۔ پرویز خان جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنے بیٹوں کی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے تھے، اور ہر طرف ایسی خاموشی تھی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ اسی لمحے ارسلان خان زادہ اپنی شاہانہ بے نیازی کے ساتھ سامنے آیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، سگار کا دھواں فضا میں بکھرتے ہوئے۔ اس کی نظریں برف کی طرح سرد تھی جو سیدھا میرے وجود تک اتر رہی تھی۔ اس نے وہ بات کہی جس نے وہاں موجود ہر شخص کی روح ہلا دی۔ وہ دولت یا زمین نہیں چاہتا تھا، بلکہ ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے انسانیت کو شرم سے جھکا دیا۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی گونجتے ہوئے طوفان سے کم نہ تھے، جیسے میری پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی ہو۔ میں نے پرویز خان کے چہرے پر فیصلہ سازی نہیں بلکہ بے بسی دیکھی، اور اسی لمحے میری قسمت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ میں کانپتی ہوئی حویلی کے اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی جب دلاور اندر آیا۔ اس کی باتوں میں مجبوری اور بے حسی دونوں شامل تھی۔ وہ مجھے سمجھانے کے بجائے جیسے کسی فیصلے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار ان سے رحم کی اپیل کرتی رہی، مگر ہر فریاد دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ پھر مجھے زبردستی حویلی سے باہر لے جایا گیا۔ گاڑی کے دروازے کے ساتھ میری امید بھی جیسے بند ہو گئی تھی۔ راستے بھر میں اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی، مگر کسی کو میری خاموشی چیخ سنائی نہ دی، اور میں اس نامعلوم انجام کی طرف لے جائی جا رہی تھی جہاں میرا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ مگر دل کے کسی کونے میں یہ آخری چنگاری ابھی بھی باقی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور شاید میری کہانی کا انجام ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ میں اپنی ہی خاموش چیخوں کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھی تھی جو مجھے کسی نامعلوم انجام کی طرف لے جا رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایسی لہر تھی جس نے میرے وجود کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ دلاور کی نظروں میں سختی اور بے رحمی تھی، اور وہ مجھے یوں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ جب گاڑی ایک بڑے روشن اور بلند دروازے کے سامنے رکی تو میرا جسم مزید کانپنے لگا۔ مجھے لگا شاید یہی میری زندگی کا آخری موڑ ہے۔ مجھے زبردستی نیچے اتارا گیا اور ارسلان خان زادہ کے محافظوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سب اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی فیصلے کے منتظر ہو۔ پھر میں نے اسے دیکھا، ارسلان سیاہ گاڑی کے ساتھ کھڑا، چہرے پر سرد اعتماد اور آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک لیے ہوئے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک بے جان سائے کی طرح اندر جا بیٹھی اور اپنے آپ کو سمیٹ کر کونے میں چھپانے کی کوشش کی۔ گاڑی کے چلتے ہی میری سسکیاں اس خاموش فضا میں بکھرنے لگی اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں ہر لمحہ کسی خوفناک انجام کا انتظار کر رہی تھی، مگر اچانک ارسلان کی ایک ہی سرد آواز نے مجھے اندر سے ساکت کر دیا۔ خاموش، اس لفظ نے میرے آنسوؤں کو جیسے زنجیر بہنا دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا میرے مستقبل کی طرف پھیلتا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی گاڑی ایک بڑے ہال کے سامنے رکی اور مجھے اندر لے جایا گیا تو میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ سامنے ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، رجسٹر کھلا ہوا تھا اور دو گواہ خاموشی سے موجود تھے۔ میں نے حیرت اور خوف سے ارسلان کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر وہی بے خوفی تھی، اور پھر اس نے بغیر کسی جذبات کے صرف اتنا کہا کہ نکاح شروع کیا جائے۔ اس لمحے میری دنیا جیسے رک گئی۔ وہ لمحہ جسے میں ذلت سمجھ رہی تھی، وہ اچانک ایک ایسے موڑ میں بدل گیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور میں پہلی بار یہ سمجھ نہ سکی کہ میری کہانی کا اصل کھیل خوف تھا یا کوئی ایسی حقیقت جو ابھی میرے سامنے کھلنی باقی تھی۔ میں صدمے کی ایسی کیفیت میں تھی کہ میرے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا یہ سب کسی خوفناک چال یا بھیانک مذاق سے کم نہیں۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری آواز جیسے کہیں گم ہو چکی تھی۔ صرف میری آنکھیں تھی جو خاموش التجا کر رہی تھی کہ مجھے اس انجام سے بچا لیا جائے۔ لیکن وہ شخص
ارسلان میری ہر مزاحمت کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ طے کر چکا ہو۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھ کر مجھے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ میری پوری کوشش کے باوجود میں خود کو اس گرفت سے آزاد نہ کر سکی۔ وہ مجھے صوفے تک لے آیا اور میری کمزوری کو اپنی طاقت کے سامنے بے بس کر دیا۔ میرے لرزتے ہاتھوں کو اس نے اپنے خوابوں میں لے کر کاغذ پر رکھ دیا اور ایک ہی لمحے میں وہ لفظ جو میری پوری زندگی بدلنے جا رہے تھے مجھ سے زبردستی لکھوا دیے گئے۔ میرے آنسو کاغذ پر گر رہے تھے مگر کسی کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی کمرہ یہ کیسی خاموشی میں ڈوب گیا جیسے وہاں زندگی نہیں بلکہ صرف ایک فیصلہ دفن ہو گیا ہو۔ میں اسی صوفے پر پتھر کی طرح بیٹھی تھی، میرا وجود صدمے سے سن ہو چکا تھا۔ جب سب لوگ جا چکے تو دروازہ بند ہوا اور اس بند دروازے کے ساتھ میری آخری امید بھی جیسے قید ہو گئی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور میں خوف سے آنکھیں بند کر کے خود کو سمیٹنے لگی۔ اچانک اس نے بغیر کچھ کہے میری چادر کے کنارے پکڑ کر اسے میرے وجود سے ہٹا دیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری ساری حفاظت ایک جھٹکے میں چھن گئی ہو۔ میں کپ کپاتے ہوئے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی موجودگی میرے ارد گرد ایک دیوار کی طرح تھی۔ میں روتے ہوئے چہرہ چھپا بیٹھی تھی اور میری سست سبکیاں رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ خاموشی میں دیکھتا رہا مگر پھر اچانک اس کی نظر میری گردن پر پڑی جہاں کچھ پرانے نشانات کسی انکہی کہانی کا درد سنا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی مختلف سا تاثر آیا، یہ کیسی چبھن جیسے غصہ اور حیرت ایک ساتھ جاگ اٹھے ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان زخموں کو چھوا تو میں لرز کر پیچھے ہٹ گئی مگر اس لمحے اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں رہی جو پہلے تھی بلکہ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی جیسے وہ پہلی بار مجھے واقعی دیکھ رہا ہو نہ کہ کسی فیصلے کا حصہ سمجھ کر۔ اور اس خاموشی میں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید یہ کہانی صرف ظلم کی نہیں بلکہ کسی چھپی ہوئی حقیقت کی بھی ہے جو ابھی آہستہ آہستہ سامنے آنا باقی ہے۔ میں اس کے لمس سے کام گئی تھی مگر اس کی گرفت نے مجھے وہی روک دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ وہ پہلی والی سختی تھی اور نہ ہی مکمل نرمی بلکہ یہ کیسی عجیب سی تپش تھی جسے سمجھنا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ میری گردن پر موجود زخموں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ صرف میرے جسم پر نہیں بلکہ کسی گہری کہانی پر لگے ہوئے نشان ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ مگر میرے پاس جواب دینے کے لیے صرف آنسو تھے۔ میری خاموشی ہی میری پوری داستان بن چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی سی چھوؤں سے میں لرز اٹھی۔ مجھے لگا شاید اب کچھ اور بھیانک ہونے والا ہے مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایسا کیا جس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے میری گردن کے ان زخموں کے قریب اپنا لمس رکھا جیسے وہ درد کو نہیں بلکہ کسی پرانی تکلیف کو مٹانا چاہتا ہو۔ اس کے اس غیر متوقع عمل نے میرے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خوف ہے یا کوئی انجان سا احساس جو مجھے توڑ بھی رہا تھا اور سہارا بھی دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کے بازو پر رکھ دیے گئے مگر میں اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں میرے اتنے قریب تھی کہ میں اپنے اندر ایک طوفان سا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دے۔ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی جیسے وہ میرے الفاظ کو وہی روک دینا چاہتا ہو۔ اس خاموشی میں میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ میرے آنسوؤں میں جھانک رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں کسی ایسے راز کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس کی آواز ٹوٹی ہوئی خاموشی میں گونجی اور اس نے وہ حقیقت بتائی جس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ اس نے کہا کہ اس سب کے پیچھے کوئی عام کہانی نہیں بلکہ یہ ایسا انتقام ہے جس کی قیمت اس نے اپنے ہی خون سے چکائی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے اور میں پہلی بار یہ سمجھ رہی تھی کہ میں جس کہانی کو اپنی تباہی سمجھ رہی تھی وہ شاید کسی اور کے زخموں کا حساب تھا اور میں اس حساب کتاب کے درمیان صرف ایک ایسا نام تھی جو ابھی تک اپنے اصل سچ سے بے خبر کھڑا تھا۔ میں اس کے سامنے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی گرفت میرے چہرے کے گرد مضبوط تھی مگر اس میں عجیب سی سختی کے ساتھ یہ غیر متوقع سا تحفظ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے
مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے کسی خیز سے نکال کر کسی اور حقیقت میں لے آنا چاہتا ہو۔ اس کی گہری آواز نے میرے اندر چھپے خوف کو ہلا دیا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ سب کسی نے کیا، میرے وجود پر موجود نشانات صرف زخم نہیں تھے، بلکہ میری خاموشی میں چھپی ایک پوری کہانی تھی۔ مگر میں سچ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ میرے ذہن میں ان ظالم لوگوں کی دھمکیاں گونج رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے جکڑے ہوئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی کہ پلیز مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری اس کمزور آواز نے کمرے میں یہ ایسی خاموشی پیدا کر دی جس میں ہر چیز رک گئی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک طوفان سا ابھر آیا، مگر اس نے غصے کو فوراً قابو کیا، جیسے وہ میری حالت کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور کچھ لمحے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم تھا۔ میں اب بھی کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اپنے آپ کو دنیا کے ہر نظر سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب بیٹھا، مگر اس بار اس کی حرکت میں جاریت نہیں بلکہ ایک سنجیدہ نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے میرے زخموں پر مرہم لگانا شروع کیا۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی چھوؤں سے میرے جسم میں عجیب سی کپکپاہٹ اور سکون دونوں ایک ساتھ دوڑنے لگے۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ درد ہے یا کسی انجانے تحفظ کا احساس۔ وہ میری گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ صرف جسم نہیں بلکہ کسی گہرے زیادتی کی گواہی ہو۔ پھر اس کی توجہ میرے دوسرے زخموں کی طرف گئی اور میں شرم اور الجھن سے مزید سمٹ گئی۔ مجھے ہر لمس میں یہ ایسی کیفیت محسوس ہو رہی تھی جو میرے لیے نئی تھی، نہ مکمل خوف، نہ مکمل سکون، بلکہ ایک عجیب سی بے یقینی۔ اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاموش فیصلہ تھا، جیسے وہ اب صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ کچھ بدلنے والا ہو۔ اور اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میری کہانی کا اختتام کسی اذیت پر نہیں بلکہ یہ ایسے انشقاق پر ہونے والا ہے جس سے میری پوری حقیقت بدل سکتی ہے۔ میں اس لمحے ایسی کیفیت میں تھی کہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھا میرے زخموں کا بہت احتیاط سے خیال رکھ رہا تھا، جیسے میں کوئی نازک چیز ہوں جو ٹوٹنے کے قریب ہو۔ اس کے لمس میں حیرت انگیز طور پر سختی کے بجائے ایک سنجیدہ نرمی تھی، مگر میرے دل میں خوف اب بھی پوری طرح موجود تھا۔ ہر بار جب اس کے ہاتھ میرے قریب آتے تو میرا جسم بے اختیار رد عمل دیتا۔ وہ میری گردن اور کندھے کے قریب زخموں پر مرہم لگا رہا تھا اور میں نظریں جھکائے صرف اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے یا میں کسی خواب میں ہوں۔ اس کی حرکت میں ایک عجیب سی احتیاط تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے تکلیف سے بچا رہا ہو۔ مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ ایک اور زخم کے قریب آیا جو میرے لیے حد سے زیادہ احساس اور تکلیف دہ تھا، میرا پورا جسم جیسے ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور فوراً اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور آنکھوں میں خوف اور بے یقینی دونوں جمع ہو گئے۔ میں نے بغیر کچھ کہے بس اسے روکنے کی کوشش کی، جیسے میرا پورا وجود چیخ رہا ہو کہ یہاں رک جاؤ۔ وہ لمحہ ایک عجیب سا سناٹا لے آیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے اس سے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی، کیونکہ میرے لیے وہ لمحہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت بھاری تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں اپنی ہی کمزوری سے لڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا احساس تھا جو شاید میرے خوف کو پہچان چکا تھا، اور اسی خاموشی میں مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان صرف فاصلے نہیں بلکہ بہت سے انکہے سچ بھی کھڑے ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آنے والے ہیں۔ اس کی نرم لمس کے ساتھ میرے وجود میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خوف ہے یا کسی انجان سکون کی طرف کھینچا۔ کمرے کے بھاری خاموشی میں صرف میری بے ترتیب سانسیں گونج رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جیسے اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہوں۔ وہ میرے سامنے تھا، مگر اب اس کے انداز میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔
बल्कि एक गैर मुतखा सी नरमी झलक रही थी। इसकी नज़र मेरे चेहरे पर ठहरी हुई थी, जहां खौफ और उलझन दोनों वाज़ा थे। मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथ इसके करीब ही लरज रहे थे। वो आहिस्ता से मेरी कलाई पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए जैसे मुझे ये एहसास देना चाहता था कि वो कोई खतरा नहीं बल्कि एक सहारा है। इस लम्हे में मेरी पूरी दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए ठहर गई। वो खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर आहिस्ता से मेरे लरजते वजूद को अपने बाजुओं में ले लिया। मैं पहले तो घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था जो मेरे अंदर की टूट फूट को कम कर रहा था। वो मुझे अपने करीब लिए बैठा रहा और इसकी धड़कन मेरे कानों में किसी महफूज पनाहगाह की तरह महसूस होने लगी। मैं चाहकर भी इस हिसाब से निकल ना सकी, क्योंकि पहली बार मुझे यूं लगा कि शायद मेरे खौफ के पीछे कोई ऐसा शख्स भी है जो मुझे गिरने नहीं देना चाहता। इसकी उंगलियां मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और इसकी खामोशी में यह कैसा वादा छुपा था जिसे मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मगर मेरे दिल ने पहली बार ये तस्लीम किया कि हर लम्स अजियत नहीं होता, कुछ लम्स टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए भी होते हैं। मैं इसके हिसार में ऐसे बैठी थी जैसे पहली बार मुझे किसी महफूज जगह का एहसास हुआ हो। इसकी एक बाजू मेरे गिर्द थी और दूसरी मेरे वजूद पर फैली हुई वो खामोशी थी जो किसी शोर से ज्यादा पुरसुकून लग रही थी। मैं थकन और खौफ के दरमियान किसी अनजानी सी कैफियत में इसके सीने से लगी आंखें बंद किए हुए थी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे अंदर का तूफान थम रहा था। वो मुझे छोड़ने के बजाय इसी तरह अपने करीब रखे बैठा रहा, मगर इसके चेहरे पर अब कोई जज्बाती नरमी नहीं थी बल्कि एक गहरा हिसाब था जो वो अंदर ही अंदर चुका रहा था, जैसे किसी ने इसके अंदर की दुनिया हिला दी हो और अब वो इसका जवाब तलाश कर रहा हो। रात गुजर गई और सुबह की पहली रोशनी खानजादा हवेली की बरामदीन पर फैल गई। फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और खामोशी थी, जैसे आने वाला दिन भी किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। इसी लम्हे अरसलान के वालिद बहादुर खान, जो अपनी उसूल पसंदी और वक़ार की वजह से पूरे इलाके में जाने जाते थे, सहन में टहल रहे थे। इनके चेहरे पर फिक्र वाज़ा थी, जैसे कोई बात इन्हें अंदर से बेचैन कर रही हो। जैसे ही अरसलान सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, इनकी गहरी आवाज गूंजी, ये तुमने क्या किया है अरसलान? लोग कह रहे हैं तुमने पुरानी रस्में दोबारा जिंदा कर दी हैं। एक औरत को अपनी अना के लिए खरीद कर लिया है। इनके अल्फाज में गुस्सा भी था और मायूसी भी। अरसलान ने खामोशी से अपने वालिद की बात सुनी। इसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना निदामत। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और इनके सामने खड़ा हो गया। फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई रस्म नहीं अपनाई, ना मैं किसी को कैद करके लाया हूँ। इसने एक लम्हा रुककर गहरी सांस ली और फिर कहा, वो लड़की हुरैन किसी जुल्म की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने इसे वहां से निकाला है जहां इसकी जिंदगी खत्म हो रही थी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद वो आज जिंदा ना होती। इसकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि एक फैसला था, जैसे वो किसी इल्जाम के नहीं बल्कि किसी सच के बोझ तले खड़ा हो। बहादुर खान ने इसे गौर से देखा, मगर अरसलान की आंखों में वो बात साफ थी जिसे झुठलाना आसान नहीं था। और पहली बार इस लम्हे में बाप और बेटे के दरमियान खामोशी में यह कैसा सच खड़ा था जिसने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि असल कहानी रस्मों की नहीं बल्कि किसी इंसान की बका की थी। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी मुझ पर वाज़ा है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं इन जालिमों को इनके किए की ऐसी सजा दूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, मगर अब इस मासूम के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। कोई इसे गलत नजर से देखने की जरूरत नहीं करेगा। अरसलान के लहजे में छुपा अज़म इसके वालिद के दिल तक उतर गया था। बहादुर खान खामोश हो गए क्योंकि वह समझ चुके थे कि इनके बेटे के फैसले के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि ये गहरा दर्द भी है। इधर अरसलान की वालिदा बेगम जुबैदा दिल में बेचैनी लिए आहिस्ता कदमों से इस हिस्से की तरफ बढ़ी जहां हुरैन को रखा गया था। एक माँ का दिल हमेशा किसी भी दर्द को पहले महसूस कर लेता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें नम हो गई।
नीम अंधेरे कमरे में हुरैन बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी। इसका चेहरा थकान, खौफ और आंसुओं से बोझल था, जैसे नींद भी इसके लिए सुकून नहीं बल्कि ये एक जंग भी गई हो। वो बार बार बेचैनी में हिल रही थी, जैसे अपनी ही किसी डर से लड़ रही हो। बेगम जुबैदा आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब पहुंची और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने गौर से अपने इस मासूम चेहरे को देखा जो जर्द में डूबा हुआ था, जैसे जिंदगी ने इस पर बेरहमी से वक्त गुजारा हो। इनका दिल भर आया और कांपते हाथों से उन्होंने हुरैन के बिखरे हुए बालों पर नरमी से हाथ रखा। इनकी उंगलियां मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ इसके बालों में चलने लगी। इस लम्स में यह कैसी माँ जैसी शफकत थी, जिसने शायद पहली बार हुरैन के लाशों को यह एहसास दिलाया कि वो मुकम्मल तौर पर अकेली नहीं रही, कि इसके गिर्द कोई ऐसा साया मौजूद है जो इसे गिरने नहीं देगा। बेगम सिद्दीक़ा जब इसके करीब पहुंची तो इनकी आंखों में नमी वाज़ा थी। उन्होंने इसके जर्द पड़े हुए चेहरे को गौर से देखा तो दिल जैसे अंदर से टूट गया। वो आहिस्ता से आगे झुकी और अपनी ममता भरे हाथ से इसकी ठंडी पेशानी को छू लिया। इस लम्स में ऐसी दुआएं और ऐसी शफकत थी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी थी। हुरैन ने हल्की सी सांस ली, जैसे किसी अरसे बाद इसे पहली बार बिना किसी मतलब के मोहब्बत का एहसास हुआ हो। इसकी आंखें भीगी हुई थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर खौफ अभी भी इसके अंदर बैठा हुआ था। बेगम सिद्दीक़ा वही बैठकर इसे देखती रही और दिल ही दिल में अरसलान के फैसले को समझने लगी। इन्हें एहसास हुआ कि ये लड़की किसी गलत मकसद के लिए नहीं लाई गई, बल्कि किसी बड़ी अजियत से निकाली गई है। इनके दिल में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा उभर आया कि ये बच्ची इस घर में सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि अपनी ही बेटी की तरह रहेगी। हुरैन ने जैसे ही सामने एक अजनबी मगर नरम चेहरा देखा तो वो मजीद घबरा गई और अपने आप को समेट लिया। इसके अंदर यह खौफ बैठा हुआ था कि शायद यहाँ भी इसे किसी आजमाइश या ताने का सामना करना पड़ेगा। मगर बेगम सिद्दीक़ा ने नरमी से इसके करीब आकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम यहाँ महफूज हो। इनकी आवाज में ऐसी तसल्ली थी जो किसी टूटे हुए दिल के लिए मरहम बन सकती थी। मगर हुरैन का लरजना कम नहीं हुआ, इसलिए वो मजीद इस पर दबाव डाले बगैर आहिस्ता से उठकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर लंबे से कॉरिडोर में अरसलान खामोशी से दीवार के साथ खड़ा था, जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। इसकी माँ ने इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। इनकी आंखें नम थी और आवाज भारी। उन्होंने कहा कि वो लड़की कोई बोझ नहीं बल्कि एक जख्मी रूह है। मैंने इसकी आंखों में वो खौफ देखा है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो जालिमों के हाथों से तो बच गई है, मगर इसका डर अभी इसके अंदर जिंदा है। फिर उन्होंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अब इसे सख्ती नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। इसे यकीन दिलाओ कि वो यहाँ महफूज है, वरना यह खौफ इसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगा। अरसलान ने अपनी माँ की बात सुनकर गहरा सांस लिया। इसकी सख्त खामोशी में एक नया अज़म छुपा हुआ था। इसने कुछ ना कहा, मगर इसकी आंखों में हुरैन की वो सहमी हुई तस्वीर अब पूरी तरह बैठ चुकी थी और इस लम्हे इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो इसे हर इस तूफान से बचाएगा जिसने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने देखा कि वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में खाने की ट्रे थी, मगर मेरे अंदर जैसे फौरन खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं वही सोफे के कोने में सिमटी बैठी थी और अपनी ही उंगलियां मरोड़ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी हर कमजोरी इसके सामने आया हो रही हो। इसने एक मुलाजिमा को इशारा किया और वो खामोशी से खाना मेज पर रखकर चली गई। कमरे में दोबारा वही भारी खामोशी छा गई। वो मेरे सामने आकर रुका और मुझे देखते हुए निहायत संजीदगी से बोला कि खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। इसकी आवाज में हुक्म भी था और फिक्र भी, मगर मैं जवाब देने की हिम्मत ना कर सकी। मेरा सर झुका हुआ था और दिल जैसे किसी बोझ तले दब गया हो। वो लम्हा समझ रहा था कि मैं किसी कैफियत में हूँ, इसलिए वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद इसकी भाभी चंद साफ और खूबसूरत कपड़े लेकर दरवाजे पर आई। वो कपड़े मेरे लिए थे। अरसलान ने वो कपड़े मेरे सामने रख दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए हैं, पुराने कपड़े बदल लो और सुकून से खाना खा लो। इस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं यहाँ मुकम्मल तौर पर बेइज्जत नहीं हूँ,
बल्कि कोई है जो मेरी हालत को समझ रहा है। वो चला गया, मगर जाते जाते इसकी नजर एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर ठहर गई, जहां खौफ के साथ एक हल्की सी उलझन भी थी। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल रहा था, मगर वो सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक नीचे हवेली की गेट से चीखने चिल्लाने की आवाजें बुलंद होने लगी। वही शख्स दलावर अपने साथियों के साथ बाहर खड़ा था और गुस्से में धाड़ रहा था। इसकी आवाज में वही दरिंदगी थी जिसने मेरे अंदर फिर से वही पुराना खौफ जगा दिया। मेरा जिस्म कांपने लगा और आंखों के सामने माजी के सारे दर्दनाक मंजर एक साथ घूम गए। मैं खुद पर काबू न रख सकी और तेजी से उठकर बाहर की तरफ भागी। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे इसके पास ले गए। मैंने बगैर सोचे समझते खुद को अरसलान के सीने से लगा लिया और इसकी खमीज को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वही मेरी आखिरी पनाह हो। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं बार बार कह रही थी कि मुझे इनके हवाले मत करना, वो मुझे मार डालेंगे। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं मर जाऊंगी, मगर वहां नहीं जाऊंगी। मेरे आंसू इसके सीने पर गिर रहे थे और मेरा वजूद मुकम्मल तौर पर खौफ से लरस रहा था, और वो सिर्फ मुझे खामोशी से अपने हिसार में लिए खड़ा था, जैसे अब फैसला इसके हाथ में नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान के हाथ में आ चुका हो। मैं कांपती हुई हालत में कमरे के अंदर सिमटी बैठी थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अगले ही लम्हे सब कुछ खत्म होने वाला हो। इसी लम्हे इसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने हिसार में ले लिया। इसके लम्स में एक अजीब सी हिफाजत थी जो मेरे अंदर के खौफ को कुछ देर के लिए कम कर गई। वो मुझे आहिस्ता से खुद से अलग करके मेरे कंधों को थामते हुए मेरी आंखों में देख रहा था। इसकी निगाहों में यह कैसा फैसला था जिसमें हिचकिचाहट नहीं थी। इसने बहुत धीमी मगर सख्त आवाज में कहा कि अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये मेरा वादा है। इसके अल्फाज मेरे अंदर किसी धाड़ की तरह उतर गए थे। फिर इसने मुझे वही रहने का हुक्म दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। इसके कदमों की आवाज में यह कैसा तूफान छुपा हुआ था जो अभी बाहर फटने वाला था। मैं बेबसी से खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, जहां गेट के सामने वही दलावर अपने साथियों के साथ चीख रहा था। इसकी आवाजें फिजा में जहर की तरह फैल रही थी, लेकिन जैसे ही अरसलान बाहर आया तो मंजर बदल गया। इसकी मौजूदगी ही ये ऐलान थी कि अब कोई पीछे नहीं बटेगा। दलावर ने गुस्से में कुछ कहने की कोशिश की, मगर अरसलान के सर्द निगाहों ने इसकी आवाज को जैसे जकड़ लिया। वो सीढ़ियों पर खड़ा नीचे देख रहा था और इसकी आवाज गूंजी कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम किसी के सामने खड़े हो। इसके लहजे में ऐसी धमकी थी जिसने माहौल को मुंजमद कर दिया। दलावर ने फिर खुद को संभालते हुए कहा कि हुरैन, अब इसका कोई मामला नहीं रही। बल्कि ये अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही अरसलान का गुस्सा फट पड़ा। इसने सख्त लहजे में कहा कि अगर तुमने इसका नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हारी जबान तक खींच लूंगा। इसकी आंखों में ऐसी आग थी कि दलावर एक लम्हे के लिए पीछे हट गया। फिर जैसे ही इसने कदम बढ़ाने की कोशिश की, अरसलान ने अपनी पिस्टल निकालकर सीधी इसकी तरफ कर दी और निहायत ठंडी आवाज में कहा कि ये आखिरी वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से, वरना इस दीवार पर तुम्हारा खून लिख दूंगा। इस लम्हे दलावर और इसके साथी पीछे हटने लगे और मैं खिड़की के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे लरसते हाथ मेरे मुंह पर थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पहली बार मेरे दिल में यह एहसास जागा कि शायद अब कोई वाकई मेरे लिए लड़ रहा है और वो लड़ाई मेरी बका की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां माजी के दिए हुए जख्म एक बार फिर पूरी शिद्दत से जागने वाले थे। मैं अभी भी खौफ और उलझन के दरमियान इसी कमरे में खड़ी थी जब वो वापस अंदर आया, मगर इस बार इसकी आंखों में पहले जैसी सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, बल्कि ये गहरी तलखी, नापसंदीदगी और दर्द भी मौजूद था। जैसे वो मेरे सामने नहीं बल्कि अपने माजी के किसी जख्म के सामने खड़ा हो। मैं इसके खामोश निगाहों से घबरा गई, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि अचानक ये तब्दीली क्यों आई है। वो कुछ देर खामोश मुझे देखता रहा और फिर जैसे इसके अंदर बंद यादें टूटने लगी। हकीकत ये थी कि मैं इसके लिए कोई अजनबी नहीं थी, मैं इसकी अपनी फुप्पू की बेटी थी। बरसों पहले इसके खानदान की एक औरत को इसी ससुराल में भेज दिया गया था, जहां जुल्म और अजियत ने इसकी जिंदगी छीन ली थी। मेरी माँ ने इन्हीं तकलीफों के बीच आखिरी सांस ली थी
اور اسی کے بعد میرے گرد وہ ساری تلخیاں لپیٹ دی گئی. مجھے اس خاندان سے دور رکھا گیا جیسے میں محبت نہیں بلکہ کسی پرانی دشمنی کا حصہ ہوں. ارسلان نے مجھے پہلی بار بچپن کے بعد دور سے دیکھا تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری معصومیت اور میری آنکھوں میں چھپا درد اس کے دل میں اترتا چلا گیا. مگر وہ خاموش رہا کیونکہ میرے رشتے اور میری تقدیر پہلے ہی کسی اور نام سے باندھ دی گئی تھی. پھر زندگی نے ایک اور ظلم کیا. میرا شوہر ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا اور میں کم عمری میں بیوہ ہو گئی. اس کے اندھیرے میں ڈھکیل دی گئی. وہاں سے میری زندگی محبت نہیں بلکہ اذیت بن گئی. میرے سسرال والوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر ہر ظلم کا نشانہ بنایا اور میں دن بدن ٹوٹتی چلی گئی. ارسلان یہ سب دور سے دیکھتا رہا اور ہر منظر اس کے دل کو زخمی کرتا رہا. مگر وہ بے بس تھا کیونکہ روایت اور فاصلے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. پھر جب میرے خلاف ایک بار پھر ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموشی گناہ ہے. اسی لیے اس نے وہ قدم اٹھایا جسے سب غلط سمجھتے رہے. مگر حقیقت میں وہ مجھے کسی ذلت کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل جہنم سے نکالنے کے لیے تھا. اب جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی سچ تھا اور وہ آہستہ سے میرے قریب آ کر بولا کہ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی غلط مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں. حورین تم میرے لیے کوئی غیر نہیں ہو بلکہ وہ رشتہ ہو جو میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس نے نہایت سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور اس کی آواز میں وہی فیصلہ تھا جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، جیسے وہ برسوں سے یہ سب اپنے اندر لیے گھوم رہا ہو. اس نے کہا کہ وہ مجھے کبھی ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ میں نے جو دکھ، جو بیوگی اور جو ظلم سہے ہیں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اور وہ خاموش رہ کر مزید تباہی نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے مگر میرے اندر یہ الجھن بھی بڑھتی جا رہی تھی. میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ جس شخص کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سمجھ رہی تھی وہی میرے لیے کسی پناہ کی طرح سامنے کھڑا تھا. اس نے واضح کیا کہ اب میں اس گھر میں کسی بوجھ یا اجنبی کی طرح نہیں بلکہ یہ اہم رشتے کی حیثیت سے ہوں، اور یہ بات میرے لیے کسی نئے احساسات سے کم نہیں تھی. مگر ساتھ ہی میرے دل میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا میں واقعی اتنی عزت اور محبت کے قابل ہوں. نکاح کے بعد چند دن ایسے گزرے کہ ارسلان مجھے کہیں نظر نہ آیا. بتایا گیا کہ وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر ہے، مگر اس کی آخری باتیں میرے ذہن میں بار بار گونجتی رہی جیسے کوئی پرانا زخم ہو جو ابھی تک مکمل بند نہ ہوا ہو. ان دنوں میں اس پورے گھر کا ماحول بدل چکا تھا. وہ حویلی جو پہلے مجھے خوف اور اجنبیت کی علامت لگتی تھی اب آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک نرم پن لیے ہوئی تھی، جیسے میں پہلی بار اپنے اصل گھر کے قریب آ رہی ہوں. اس گھر کے بڑے، خاص طور پر ارسلان کے والد اور میرے ماموں اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتے اور میری ماں کے بارے میں باتیں کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. وہ مجھے بتاتے کہ میری ماں کی یاد اس گھر میں آج بھی زندہ ہے اور میں اس کی آخری نشانی ہوں. ان کی باتوں میں وہ شفقت تھی جو میں نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی اور میرے اندر کا ٹوٹا ہوا حصہ آہستہ آہستہ بھرنے لگا تھا. مگر اس سب کے باوجود میرا دل بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتا جیسے کسی کی کمی مجھے اندر سے بے چین کر رہی ہو. میں خود سے سوال کرتی کہ وہ کہاں ہے، وہ شخص جس نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا، جس نے مجھے اپنا نام دیا اور میرے زخموں پر خاموشی سے مرہم رکھا. وہ اچانک اس سکون کے بیچ کیوں غائب ہو گیا ہے؟ اور میں حیران تھی کہ جتنا میرا خوف کم ہو رہا تھا اتنی ہی میرے اندر اس کے لیے ایک انجان سی بے چینی اور انتظار جنم لے رہا تھا. 3 دن کی خاموشی اور دوری کے بعد رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی میں آہستہ سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں مدھم سے روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. وہ پہلی بار ان دنوں میں اتنی پرسکون نیند میں تھی. اس کے چہرے سے وہ خوف اور وحشت کافی حد تک کم ہو چکے تھے اور اب وہاں ایک عجیب سا سکون تھا جیسے اسے پہلی بار حقیقی تحفظ ملا ہو. وہ چادر میں لپٹی ایک معصوم سی خاموشی کی تصویر لگ رہی تھی. میں کچھ لمحے بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہا اور دل کے اندر ایک ایسی کیفیت جاگی جو میں خود بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پایا. پھر میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بغیر کسی سختی کے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا. وہ اچانک چونکی اور بڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس کا وجود میرے قریب آیا وہ رک گئی
میرے حصار میں آ کر اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی، کیونکہ میرے قریب ہونے کا احساس اس کے اندر کسی پرانے خوف کو نہیں بلکہ ایک محفوظ سکون کو جگا رہا تھا۔ وہ مدھم روشنی میں مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں وہ بس تھکن اور جذبات پڑھ سکتا تھا جو وہ ان 3 دنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے کان کے قریب جھک کر بہت آہستہ سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میری آواز میں وہ ساری بے چینی چھپی تھی جو میں ان دنوں میں جھیل کر آیا تھا، وہ میرے سینے سے لگ رہی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کا خوف کم ہونے لگا، جیسے اسے پہلی بار یقین آ رہا ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ پھر اس نے اپنی بند آنکھیں کھول کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ وہ بھی مجھے یاد کرتی رہی ہے۔ اس کی آواز میں تنہائی اور اداسی دونوں تھی۔ میں نے اسے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا، جیسے اب میں اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یوں جڑ گئی جیسے اسے ڈر ہو کہ میں پھر کہیں دور نہ چلا جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک نئی سی وابستگی اور یقین تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف دیکھ کر بولی کہ اسے میرا ساتھ چاہیے۔ وہ اب صرف مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور کسی اور کے پاس واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں کسی طوفان کی طرح اتر گئے اور مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ رشتہ اب صرف حفاظت کا نہیں بلکہ دلوں کے بندھن میں بدلنے لگا ہے۔ اس رات کے بعد حسین کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری طرح جگہ بنا چکا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں رہی، مگر ارسلان کے لیے سکون ابھی مکمل نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر برسوں پرانا ایک زخم اور ادھورا حساب ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی حویلی کی اونچی دیواروں پر پھیلی تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہو۔ ارسلان خاموشی سے تیار ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی گہرائی بتا رہی تھی کہ وہ کسی آخری جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ حسین دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں بار بار یہی خوف اٹھ رہا تھا کہ وہ کہیں دوبارہ اسے تنہا نہ چھوڑ دے، مگر ارسلان نے جاتے ہوئے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور نہایت دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا کہ اب اس کی ڈھال ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کے جانے کے ساتھ ہی حویلی کی فضا مزید بھاری ہو گئی، جیسے آنے والے سچ کا بوجھ ہوا میں پھیل گیا ہو۔ دن گزرتے ہی حقیقت کی پرت کھلنے لگے اور یہ سامنے آیا کہ دلاور اور اس کے ساتھ صرف ایک کاغذ تھے۔ اصل ظلم اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پرانا تھا، جو برسوں سے حسین کے خاندان کو زخم دیتا آیا تھا۔ ارسلان نے خاموشی سے ہر سچ کو اکٹھا کیا، ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا اور قانون کے ذریعے ان سب کو بے نقاب کرنا شروع کیا جنہوں نے معصوم زندگیوں کو روند رکھا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ اندر سے کوئی بڑی جنگ جیت آیا ہو۔ وہ سیدھا حسین کے سامنے آیا جو اب پہلے جیسی ڈری ہوئی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی انتظار اور بے یقینی تھی۔ ارسلان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے صرف اسے بچایا نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کی ماضی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی انصاف مکمل کیا ہے۔ یہ سن کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اب درد کے نہیں بلکہ ایک نئی سمجھ اور نرمی کے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور پہلی بار بغیر خوف کی بولی کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کے ساتھ ارسلان ہے۔ ارسلان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس لمحے دونوں کے درمیان وہ ساری دیواریں ٹوٹ گئی جو خوف، ماضی اور درد نے کھڑی کی تھی۔ حویلی کی خاموشی دیواریں جیسے پہلی بار سکون میں ڈوبی گئی، کیونکہ اس بار کوئی معصوم قربان نہیں ہوا تھا بلکہ ایک طویل اندھیری کہانی کا اختتام، انصاف اور ایک نئے آغاز پر ہوا تھا، جہاں خوف کی جگہ اعتماد اور درد کی جگہ ایک نئی امید نے لے لی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔